محبت ایک لغت کا نام ہے جو کہ بدمزگی میں ہوتی ہے اور اس کی تحقیق کے مواقع دہشت و حیرت ہیں۔ جو شخص کے محبت کا پیالہ نشہ میں ہے اس کو مشاہدہ محبوب کے بغیر ہوش نہیں آتا۔ مقبول بندہ وہ ہے جو اپنے رب عز و جل حیا کرتے ہوئے توبہ کرے۔ تواضع یہ ہے کہ حق جہاں سے بھی ملے اسے قبول کر لیا جائے۔ صبر یہ ہے کہ حسن ادب سے بلا کے ساتھ ٹھہرا رہے۔ جن کے دل دیدار یار کے شوق کے پیاسے، عقلوں کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے درمیان پھیرنے والے، مراقبہ پر مطلع ہوں، وہی قرب انس کے قابل ہیں۔ بندہ الہی وہ ہے جو قرب و حیا کا حامل ہو، وقت اور مقام کے لیے ادب کرتا ہے اور آداب اوقات کا التزام کرتا ہے، وہی مرد کہلاتا ہے۔ جو بندہ ادب کو ضائع کرتا اور قرب و مقبول کا گمان کرتا ہے وہ مردود ہے۔ مخلوق کی طرف متوجہ ہونا خواہش نفسانی کو راضی کرنا ہے اور عاقل کو غافل بنانا ہے۔ حسن خلق حسب کی بزرگی سے ماخوذ ہے۔ پرہیزگار وہ ہے جو شبہات سے رک جائے اور حرص و لالچ سے باز آ جائے۔ جس نے اللہ تعالیٰ عز و جل کو وحدانیت پہچانا تو اس نے سمدانیت کی جانب راحت حاصل کی۔ حیرانگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس کی قدرت اور عظمت سے پہچانا جائے۔ جو اپنے سے بڑے کی اطاعت کرے گا تو کم درجہ والے سے وہی اطاعت پائے گا۔ جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے اس سے ہر شے ڈرتی ہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کو اس کی قدرت اور عظمت سے پہچانا جائے۔ امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جو وعدہ کیا ہے اس کی تصدیق کرنا۔ خوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی ستوتوں اور انتقام کے لیے اپنے دل کا مطالعہ کرنا۔ جس کا دل غیر اللہ کی جانب ٹھہرتا ہے لوگوں کے دلوں سے اس کی رحمت نکل جاتی ہے اور وہ لالچ کے لبادے میں لپٹ جاتا ہے۔ جب تک تو غم اور درد سے واقف نہ ہوگا تو عاشق نہیں کہلائے گا۔ سوز محبت اور گداز عشق کے حقدار وہی ہیں جو عالم اسباب سے بے نیاز اور مشاہدہ حق میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ نفس کا بدترین دشمن اس کا نفس ہے اور جہاں تک ہو سکے اس کو دبا کر رکھو۔ طلب صادق ہو تو راہ حق کے دروازے خود بخود کھل جاتے ہیں اور منزل مقصود سامنے آ جاتی ہے۔ نیکوکار غریب و مسکین آدمی اس مالدار سے بہتر ہے جو بدکار یا بے راہ روا ہو۔ حسن ایک ایسا چشمہ ہے جو اپنے ہی دل سے پھوٹتا ہے اور اس میں سے عشق، سدھر جا، چاہت کے آرزو کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ حسن ایک ایسی تیز دھار اور جو تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کر اپنے وجود سے ہر شے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ صرف عبادت ہی کو زینہ ولایت اور عرفان سمجھتے ہیں انہیں یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے۔ دل کی لذات نفسانی سے یکسو رکھنے کا نام قناعت ہے۔ وفادار وہ ہے جو بلا نفع نقصان کے حکم کا پابند کرے۔ جو آدمی خیال ماں سوا اللہ تعالیٰ کو دل سے دور کر دے اور ہر وقت ذکر و فکر کے ذریعے دل کو متوجہ اللہ کی طرف رکھے اس کی مثال دل بدست آورک کے جہاز اکبر است ہے۔ نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو تو اشغال و افکار کا اختیار کرو۔ جب خدا کے بندے خدا کی محبت میں محو ہو جاتے ہیں تو عشق کے شدید غلبے کی وجہ سے ان کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ سالک کے لیے کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور لوگوں سے کم میل جول رکھنا ضروری ہے۔ پیر وہ ہے جو اپنے مرید کو قلبی فنا بخشے اور دنیا کی طرف اس کا دل موڑ کر حق تعالیٰ سے واصل کروائے۔ اگر مقصود حقیقی پانا چاہتے ہو تو ذات حق کا مطالعہ شیخ کے آئینہ میں کیا کرو۔ ادب آموز عشق ہے۔ عشق جتنا زیادہ ہوگا اس کی قدر محبوب کے آداب زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں گے۔ صبر و شکر یہ ہے کہ فقیر و دنیا حب دنیا سے صابر شاکر ہو۔ فقر حقیقی وہی ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے۔ حب دنیا حرص اور حسد نیز بدعت و ضلالت شیوہ علم شیطانی ہیں، جبکہ ترک دنیا اور اطاعت و رحمان علم رحمانی ہو۔ یتیم کے گھر کے باہر چنبیلی کے پودے کے ساتھ اور اپنے گھر کی چوکھٹ پر گندم کا دانہ
فنا دور رزق بارش کی طرح برسنا شروع ہو جائے۔ جب تو گناہ کو یاد کرے اور پھر گناہ کی لذت نہ پائے تو سمجھ جائیے کہ تم اب گناہ سے دور ہوتے جا رہے ہو اور سیدھے راستے پہ آ رہے ہو۔ حق کو پانے کے لیے کیف اور شوق کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ صادق پر لوگوں پر نزاع کا عالم طاری نہیں ہوتا، وہ خوشی خوشی چلے جاتے ہیں۔ صوفیہ حق تعالیٰ کی گود میں بچوں کی طرح ہیں، کیونکہ اللہ حق تعالیٰ ان کی تربیت بچوں کی طرح کرتا ہے۔ کائنات کو دیکھنے سے محفوظ رہنے کا نام تصوف ہے۔ یاد رکھیے، جو دنیا میں غریبی کی زندگی بسر کرتا ہے وہ آخرت میں عیش کی زندگی گزارے گا، اور جو بندہ دنیا میں عیش کی زندگی گزارے گا وہ آخرت میں ذلت کی زندگی بسر کرے گا۔ جس نے فاقہ اختیار نہیں کیا وہ اللہ کی محبت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ جس کے افعال میں توحید اور اخلاق نہیں وہ دنیا کا سب سے ناکام اور نااہل بندہ ہے۔ زندگی ایک موج ہے، دریا سے اٹھنے کے بعد اگر وہ ساحل سے نہ ٹکرائے تو بھنور کی آنکھ اور مرنے والے کی آنکھیں دونوں اس کے ماتم میں روتی رہتی ہیں۔ جو اپنے باطن کی اصلاح کرتا ہے خدا اس کے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے۔ جو اپنے دین کے لیے کام کرتا ہے خدا اس کی دنیا کے لیے کفایت کرتا ہے۔ جو اپنے اور اپنے خدا کے درمیان اصلاح کر لیتا ہے خدا اس کے لوگوں کے درمیان اصلاح کر دیتا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ کل توبہ کر لیں گے ان سے کہہ دو کہ آج ہی توبہ کر لیں، اس لیے کہ کبھی نہیں آتی۔ اچھا کام کرنے میں کبھی دیر نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ شیطان کو رکاوٹ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس انسان کے دل میں خدا نہیں رہتا وہ دل نہیں، ایک ویران گھر کی مانند ہے جہاں پر مکڑی کے جالوں کے سوا اور کچھ نہیں۔ عورت کی سب سے بری آزمائش اس کے پاس مال و دولت امانت رکھوا دینا ہے۔ بد کرداری کے رائی برابر خیال بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے۔ ذکاوت کے لیے شرط یہ ہے کہ بات کو نئے سرے سے سوچا جائے۔ نہایت خوشحالی اور نہایت بدحالی انسان کو برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جوں جوں ظلم بڑھتا چلا جائے گا اس کے ساتھ باغیوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جائے گی۔ مظلوم کو جب ظالم کے ظلم کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو کہ ظلم کے خاتمے کا آغاز ہو گیا۔ بد اخلاقی کی مثال مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن کی ہے کہ نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے اور نہ پھر مٹی بن سکتی ہے۔ بد اخلاق کو اول اس کا اخلاق ہی تکلیف دیتا ہے، جیسا کہ مشاہدے میں آتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگوں سے دولت میں نہیں بڑھ سکتے تو خندہ پیشانی حسن و خلق ہی میں بڑھ جاؤ۔ بہترین انسان وہی ہے جو اپنے دوستوں کے بیکار نہ جانے اور دوسروں سے بہتر اچھا جانے۔ بندے کی زندگی میں تمام حرکات و سکنات صرف اللہ کی ذات کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ نادان گزشتہ زمانے کی یاد میں محو رہتا ہے اور کاہل آئندہ زمانے کی امید میں زندہ رہتا ہے، مگر سمجھدار ہمیشہ موجود زمانے کی فکر میں رہتا ہے۔ مجھے اس دنیا میں دوبارہ نہیں آنا، لہٰذا جو نیکی اور مہربانی میں کسی کے ساتھ کر سکتا ہوں مجھے ابھی کرنی چاہیے۔ انسانوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو جو وہ پسند کرتے ہیں، نہ کہ جو تم پسند کرتے ہو۔ حق الیقین کے ساتھ اگر اللہ سے مانگا جائے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ حق کے دوستی یہ ہے کہ دوست سے دل بیزار کبھی نہ ہو، آپ کی قربت کو باعث تسکین جانے۔